اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین میں ہو مولانا حسین احمد قادری آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر اور مخاطب ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مصافحہ معانقہ کیا یہ جائز ہے، اس کا کرنا سنت ہے یا واجب یا مستحب یا بدعت یا حسن ہے یا کیا ہے، یا مصافحہ کرنے کا کوئی خاص وقت شریعت نے مقرر فرمایا ہے یا کہ ہر وقت اور ہر مقام پر اس کو ادا کر سکتے۔ مقیم یا مسافر کی قید تو نہیں ہے، مسافر کر سکتا ہے یا مقیم، اس کا جو ہے نا جواب۔ تو مسلمان سے مصافحہ کرنا سنت ہے، حدیث شریف میں وارد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذہب الغلہ۔ مشکات شریف صفحہ 401 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ مصافحہ کرو کہ مصافحہ کینہ کو دور کر دیتا ہے۔ در مختار میں ہے تجوز المصافحۃ لأنها سنت قدیمۃ متواترۃ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام من صافح اخاہ المسلم وحرک یدہ تناثرت ذنوبہ۔ در مختار جلد 5 صفحہ 252۔ مصافحہ کرنا جائز ہے اس لیے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثابت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ان عبارات سے معلوم ہو گیا کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور سبب مغفرت گناہ ہے، اس طرح معانقہ بھی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافحکم اذ لقیتموہ قال ما لقیتہ فقط الا صافحنی وبعث الی ذات یوم ولم اکن فی اہلی فلما جئت اخبرت فاتیتہ وهو علی سریر فالتزمنی فکانت تلک اجود و اجود، رواہ ابو داود مشکات صفحہ 402۔ ترجمہ یعنی کیا تم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے مصافحہ فرماتے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضور ہمیشہ مصافحہ فرماتے۔ ایک دن حضور نے میرے بلانے کو آدمی بھیجا، میں گھر میں نہ تھا، جب آیا تو مجھے خبر دی گئی، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور تخت پر جلوہ فرماتی تو حضور نے مجھ سے معانقہ فرمایا، پس یہ اور زیادہ جید اور نفیس طریقہ تھا۔ ہدایہ میں ہے قالوا الخلاف فی المعانقۃ فی ازار واحد اما اذا کان علیہ قمیص او جبۃ فلا بأس بها بالاجماع وهو الصحیح۔ ہدایہ جلد 4 صفحہ 466۔ یعنی فقہاء نے فرمایا ہے کہ اختلاف اس معانقہ میں ہے کہ جس میں فقط ایک تہبند بندہ ہوا ہو، لیکن جب اس پر قمیص یا جبہ ہو تو ایسے معانقہ میں بالاجماع کوئی حرج نہیں ہو، یہی صحیح مذہب ہے۔ اسی طرح تحتوی علی المراقی الفلاح میں ہے المصافحۃ سنۃ فی سائر الاوقات لما اخرج ابو داود عن ابی ذر ما لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وصافحنی الحدیث۔ تحتوی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بسبب اس حدیث کے جس کے ابو داود نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے تخریج کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی ملاقات کرتا تو حضور علیہ السلام مجھ سے مصافحہ بھی فرماتے۔ نماز پنجگانہ اور خاص کر نماز صبح اور نماز عصر اور نماز جمعہ کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے۔ مجمع البحار میں ہے کانت مصافحۃ فی اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سنۃ مستحبۃ عند کل لقاء واما ما اعتادہ بعد صلاة الصبح والعصر لا اصل له فی شرع ولكن لا باس به۔ مصافحہ اصحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سنت مستحبت تھا ہر ملاقات کے وقت، لیکن بعض لوگوں نے یہ عادت بنایا ہے کہ صبح کے بعد اور عصر کے بعد جو صرف اس کے بعد کرتے، اس کے لیے کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، لیکن اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی باغ بھی نہیں ہے۔ مجموع البحار جلد 2 صفحہ 25۔ اسی طرح اس پہ حوالے شامی میں بھی اس پہ حوالہ موجود ہے، در مختار میں بھی موجود ہے۔
لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے، خلاصہ مضمون ان عبارات کا یہ ہے کہ مصافحہ صحابہ کرام میں سنت سمجھا جاتا تھا اور ہر ابتدائی ملاقات پر مستحب ہے، اور نماز پنجگانہ کے بعد خاص کر صبح و عصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بدعتی مباحہ حسنہ ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، یہ بدعتی مباحہ حسنہ ہے، اور یہ اسی مصافحہ کے حکم میں ہے جس کا مسنون ہونا شرع سے ثابت ہے، اسی کے حکم میں ہے جس کا مسنون ہونا شرع سے ثابت ہے، اسی لیے اس کا جواز درر، کنز، وقایہ، نقایہ، مجمع، ملتقى وغیرہ کتب فقہ سے مستفاد ہوا، اور اس کی مشروعیت پر علامہ شمس الدین حانونی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اب رہا نماز جمعہ، نماز عیدین کے بعد مصافحہ کرنا، اور خاص کر عیدین کے بعد معانقہ کرنا، یہ بھی جائز ہے، چنانچہ وشاح الجید میں مسوا سے بحوالہ امام نووی نقل کرتے ہیں، قضا ينبغي ان يقال في المصافحة يوم العيد والمعانقة يوم العيد، اسی میں المصافحة فی تحقیق مسائل المصافحہ سے بحوالہ تکملہ شرح 40 منقول ہے۔ مشروعیت المصافحة مطلقا اعم من ان تكون عقب الصلاة الخمس والجمعة والعیدین وغیر ذلك لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقیدها بوقت دون وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، یہ مطلق ہے، مطلق ہر وقت جائز ہے، یعنی نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، عیدین کے بعد مصافحہ کرنا، خصوصاً عیدین کے بعد معانقہ کرنا مشروع و جائز ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بوقت مصافحہ درود شریف پڑھا جائے، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، رسالہ شرن بلالیہ میں ہے، نقل عن الشیخ مشایخنا العلامۃ المقدسی حدیث من صافح مسلما وقال عند المصافحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لم يبق من ذنوبه شيء، جس مسلمان نے مصافحہ کیا اور مصافحہ کے وقت یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کے صغیر گناہوں میں سے کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنا احادیث سے مستفاد ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ کتب فقہ کے موافق ہے، جو اس کا انکار کرے وہ ان تصریحات کا منکر ہے۔ اس قدر عبارات اور اتنی فقہ کی تصریحات اور ان احادیث سید کائنات علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلوات و تسلیمات کے ملاحظے کے بعد زید کے قول کا بطلان آفتاب سے زیادہ روشن طور پر ظاہر ہو گیا ہے، اور زید کا اپنے باطل قول کی تائید میں یہ کہنا کہ یہ طریقہ اس وجہ سے ناجائز کہ اس کا ثبوت نہ تو حضور علیہ السلام سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین رحمہ اللہ سے، یہ غلط ہے اور زیادہ نادانی و جہالت بلکہ گمراہی و دلالت کی روشن دلیل ہے۔ ہمارے نواقف اہل سنت اس سے مرعوب ہو جاتے، حالانکہ اس کی یہ دلیل سلف و خلف کی تصریحات کے خلاف ہے۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، مواہب لدنیہ مصری جلد 2 صفحہ 166، یعنی ایک فعل کا کرنا اس سے تو جواز سمجھا جاتا ہے، یہ اصل ہے، اس سے جواز سمجھا جاتا ہے، اور نہ کرنے سے ممانعت نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ شاعر علیہ السلام صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا کسی کام کو کرنا تو اس فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اور کسی بات کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دلیل بتاؤ، جیسے صحابہ نے کہا کب کیا ہے، تو نہ کرنا یہ ممانعت کی یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا زید کا اس طریقہ کے ناجائز ہونے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم فعل کو دلیل بنانا اس کی انتہائی جہالت ولا علمی کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھا مصافحہ اور معانقہ کے جواز اور استحباب پر بحث۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔